بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین لا تترکوا امر بالمعروف ونہی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ امام نے اپنے تمام وصیتوں میں مختلف قسم کی وصیتیں کی ہیں، ان میں سے یہ آخری وصیت شہادت سے کچھ لمحہ پہلے کئی چیزوں پر مشتمل وصیت ہے۔ ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ لا تترکوا امر بالمعروف، امر بالمعروف کو ترک نہیں کرنا۔ اگر امر بالمعروف ترک کریں تو آپ کے اوپر شرار حکومت کریں گے، یعنی ظالم تمہارے اوپر مسلط ہوں گے۔ ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر آپ جتنی دعائیں کرو گے وہ دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ ظلم کہتے کسے، امر بالمعروف کس لیے ضروری ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ کون للظالم حسما وللمظلوم عونا، ظالم کے مقابلے میں رہو، مظلوم کے حمایت میں رہو۔ اگر ہم آج پوری دنیا کی جو ہے ظلم کے اوپر ہم آواز اٹھاتے ہیں، فلسطین کے اوپر، شام کے اوپر، یمن کے اوپر اور دنیا جہاں میں جو ہونے والے ظلم کے اوپر ہم آواز اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ظلم کی جو اصل ڈیفینیشن یا کہتے کسے ظلم قرآن کے مطابق، ائمہ کے فرامین کے مطابق وہ دیکھا جائے تو یہ ظلم صرف جو ہے وہاں پر نہیں ہے، وہ جو دنیا میں نہیں، یہ اپنے خاندانی زندگی سے لے کر جو ہے اوپر تک ہر جگہ ظلم ہے۔ اور اگر وہاں پر سوال اٹھائیں تو یہ سوال اٹھانا جو ہے بہت بڑا جرم ہے معاشرے کے اندر۔ جبکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ فی جہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو۔ اب یہ جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تلوار لے کے قتل کرے، وہ بھی اپنی جگہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، اپنے زبان سے جو ہے جہاد کرو، اپنے قلم سے جہاد کرو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں آج آپ پاکستان کے حالات دیکھیں ہمارے، اور ہماری گھریلو حالتیں دیکھیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ وراثت کے بارے میں بھی اگر کوئی بات کریں تو وہاں پر سوال کریں تو ان کو بھی مجرم شمار کیا جاتا ہے، حق نہیں ہے وہاں پر سوال اٹھانے کی۔ اب ابھی پورے جو دنیا میں جو احتجاجیں ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، آپ اپنے ملکی حالات کے ہی دیکھیں، ملکی حالات میں دیکھیں آج ہمارے اوپر جو حکمران جو بنے ہیں، حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، امام کی اس فرمان کے مطابق جو ہے ثم تدعون فلا یستجاب لکم فیولی علیکم شرارکم، یہ ہماری امر بالمعروف کی ترک ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہے حکمران بنے، ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ اس کے سامنے آپ زبان کھول سکتے ہیں، نہیں کھول سکتے، بول نہیں سکتے۔ جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے، جب مسجد کوفہ میں کسی خارجی نے آ کر امام سے کوئی ایسا سوال کیا تو کہا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا جواب علی نہیں دے پائیں گے، لیکن جب اس نے سوال کیا تو امیر المومنین نے اس کو لمحوں میں اس کا جواب دے دیا، سوچے بغیر اس کا جواب دے دیا۔ تو اس خارجی نے کہا کہ ما افقہ ھذا الکافر، کتنا جو ہے عالم ہے بڑا یہ کافر، نعوذ باللہ۔ امیر المومنین کو، امام الموحدین کو اس نے کہا کہ کافر۔ لیکن امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ہے سوشل جسٹس، اسی کو کہتے ہیں، حاکم وقت ہے، امام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو تم میرا خطبہ روکو، میرا نماز خراب کرو، جو بھی آپ نے کرنا ہے کرو، میں آپ کو مسجد آنے سے نہیں روکوں گا، میں بیت المال میں سے جو حصہ ملنا ہے وہ آپ کو دیتا رہوں گا۔ لیکن جس دن آپ نے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان ان کی خون پہ جو ہے، ان کی جو ہے عزت پہ، ان کی ناموس پہ، ان کے ساتھ جو ہے آپ نے جب یہ جو ظلم و ستم کرنا شروع کیا تو سمجھ لیں نہ علی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، نہ علی کا تلوار ٹوٹا ہے، اس دن میں تمہارا خاتمہ کروں گا۔ تو اب دیکھیں یہ ایک حاکم وقت ہے، امام وقت ہے، خطبے کو خراب کرنے والے، ان کے سامنے آ کر جو سوال کرنے والے، یہاں تک یہ نہیں کہا کہ آپ کو سوال کرنے کا کس نے حق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھا جائے، ہمارے خاص کر اپنے پاکستان کے معاشرے میں دیکھا جائے تو یہاں پر سب سے بڑا جرم وہ ہے کہ آپ ظالم کے خلاف سوال کریں، یہ کیوں ہو رہا ہے، مطلب یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے معاشرے میں۔ بالکل خاندانی زندگی میں ہی اگر جو کوئی اگر سوال کریں کہ بھئی یہ جو ہے وارثین کا جو حق ہے، حصہ ہے، کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی سب سے بڑا ظلم بن جاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے، کیوں سوال اٹھایا۔ یہی چیز اب جب جائیں گے جو کہ کتنے جو ہے عہدیدار ہے، کتنے وہ مجھے ایک جملہ جو ہے سعادت حسن منٹو کا ایک جملہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہر چپراسی اپنے ماتحت والے کے اوپر ایک فرعون ہے۔ بس یہی جو معاشرے کا المیہ ہے، اس ظلم کا خاتمہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کو، وہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اہل سنت ہو، شیعہ ہو، سب مانتے ہیں، خلیفہ راشد مانتے ہیں، اور اس خلیفہ راشد کی اس جملے پہ عمل کریں سب مل کر، کون للظالم حسما وللمظلوم عونا،
تو وہ معاشرہ آپ کے پاکستان کا ہو، دنیا کے جہاں کہیں پر ہو، وہ معاشرہ جو ہے عدل و انصاف سے بری ہوئی جو ہے معاشرہ بن سکتا ہے۔ امیر المومنین کے قتل کی وجہ بھی یہی بتایا کہ غیر مسلم جو ہے جارق جرداغ نے قتل امیر المومنین فی محرابہ لشدت عدلی، علی محراب میں شہید ہو گیا کہ علی کی جو ہے عدالت لوگوں کو برداشت نہیں ہو گئی۔ بس اللہ سے دست دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے حاکم نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔